پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ملک کے مختلف حصوں میں اور خصوصی طور پر لاہور کے ایک حصے میں انسانی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور کس طرح سے کھیلا جا رہا ہے کہ وہاں پر اس سلاٹر ہاؤس میں کس طرح سے جو مردہ حرام جانور ہیں ان کو پروسیس کر کے ان کو مختلف طریقوں سے ان سے تیل اور گھی حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر کس طرح سے وہ تیل اور گھی ہم آپ تک بازاروں میں پہنچتا ہے اور پھر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ دیکھ کر انسانی عقل بھی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ دنیا ریسرچ سیل نے اس پر خصوصی ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان سلاٹر ہاؤسز میں کیا ہوتا ہے۔ سمن خان کی رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو۔ حفظ ایمان ہے، صحت مند معاشرے کی تکمیل کا انحصار صفائی پر ہی ہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آئے روز سنتے رہتے ہیں، لیکن ان مثالوں پر کتنا عمل ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں بابو صابو نالے کے ساتھ قائم بکر منڈی کے سلاٹر ہاؤس میں۔ بکرے اور گائے تو ایک جگہ، اگر آپ کا کتا یا گدھا بھی مر جاتا ہے تو اسے فضول مت سمجھیں، بلکہ اس کے مردہ جسم سے بھی پیسے کمائیں۔ یہ پیغام ہے مردہ جانوروں کی چربی سے تیل نکالنے والوں کا۔ دنیا ریسرچ سیل اور محکمہ ماحولیات کی ٹیم نے جب بکر منڈی مصباح خانوں کے گرد و نواح کا دورہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں مردہ گدھے، کتے، چوہے اور دیگر مردہ جانوروں سے نکالی گئی چربی کو پگھلا کر تیل نکالا جاتا ہے، جو مضر صحت اشیاء بیچنے والوں کا کاروبار چلانے میں مدد دیتا ہے۔ اس کو زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ڈبوں پیپوں میں ڈال کے مختلف بیچ دیتے ہیں۔ اس کو لوگ مس یوز کرتے ہیں مختلف، جیسے جلیبیاں اور چپس وغیرہ کے لیے، اور جو بہت ساری جو چیزیں جو نا جیسے چرگا وغیرہ کر لے اس کے استعمال ہو رہی ہیں۔ دہی، جیلی، ٹافیوں، کھانے کی مختلف اشیاء، ادویات، لپسٹکس اور دیگر کاسمیٹکس میں استعمال ہونے والی جیلاٹن بھی شہریوں کی صحت کے ساتھ کھیل کھیلنے والے یہی بیوپاری تیار کرتے ہیں۔ یہاں مردہ جانوروں کی جلائی گئی ہڈیوں کے صفوف سے جیلاٹن بنائی جاتی ہے۔ مردہ اور ذبح ہوئے جانوروں کا استعمال تو اپنی جگہ، ان کارخانوں میں لاہور بھر کے ہوٹلوں سے بچی ہوئی ہڈیاں بھی ریسائیکل کی جاتی ہیں۔ استعمال شدہ ہڈیوں اور گوشت کو دھوپ میں پھیلا کر خشک کیا جاتا ہے، پھر انہیں مشین میں ڈال کر تیل نکالا جاتا ہے، جس سے برتن اور کپڑے دھونے والا صابن اور سرف بنایا جاتا ہے۔ استعمال شدہ ہڈیوں اور گوشت کو ابالنے سے نکلنے والے کیڑوں سے نظریں چرائے یہاں کام کرنے والے افراد اسی فضلہ سے چربی نکالتے ہیں۔ جانوروں کے خون کو بھی یہاں بڑی مقدار میں پکایا اور خشک کیا جاتا ہے، جس سے مرغیوں کی فیڈ میں ڈلنے والی کھاد بنائی جاتی ہے۔ جو یہ خون جلا رہے ہیں، خون کا یہ خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا کے یہ، اور یہ آپ کو دکھائی تھی جو یہ مختلف جانوروں کو دیتے ہیں، جو ہماری 6 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے مرغی جو ہم کھاتے ہیں۔ یہ بازاروں سے مہنگے داموں ملنے والی سوسیجز اور ہاٹ ڈاگز کا بنیادی جز یعنی انتڑیاں بھی انہی مصباح خانوں میں تیار کی جاتی ہیں۔ بدبو اور گندگی کی پرواہ کیے بغیر یہ لوگ چھوٹے جانوروں کی انتڑیوں کو دھونے کے بعد نمک لگا کر محفوظ کرتے ہیں، اور بڑے جانوروں کی انتڑیوں میں ہوا بھر کر انہیں سکھایا جاتا ہے، اور پھر انہیں بیرون ملک برآمد کیا جاتا ہے۔ ہم تو کراچی تک کرتے ہیں، کراچی سے پھر وہ باہر بھیجتے ہیں، باہر جاتا ہے سارا مال، یہ وہ پھر قیمہ بھر کے کھاتے ہیں۔ اس تمام عمل کے دوران ان مصباح خانوں سے نکلنے والا فاضل مادہ نالیوں میں بہہ جاتا ہے، جو آخر میں بابو صابو نالے میں جا گرتا ہے۔ آبادی میں قائم ان مصباح خانوں سے اٹھنے والا دھواں اور بدبو آس پاس کے مکینوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے۔ مجھے ٹی وی ہوگی، بچے ہمارے بیمار رہتے ہیں، ہمارے والد صاحب کو ٹی وی ہوگی، ہماری مشیرہ کو ٹی وی ہوگی۔ شکایت وغیرہ کی ہے میونسپل وغیرہ سے، تو کوئی ایکشن نہیں لیا ہوں۔ گو کہ لاہور کی آبادی میں قائم ان مصباح خانوں میں حلال و حرام ہر قسم کے جانوروں کے تمام اعضاء کو مختلف استعمال میں لایا جاتا ہے، جو کسی نہ کسی طرح ہماری روزمرہ استعمال کی اشیاء کا حصہ بنتے ہیں۔ حکومتی عہدیداروں کی جانب سے مصباح خانوں کو رہائشی اسکیموں سے دور منتقل کرنے اور ان کارخانوں میں سائنسی طریقہ کار سے حلال جانوروں کے اعضاء کو استعمال میں لا کر شہریوں کے ساتھ ساتھ یہاں کام کرنے والوں کو بھی بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس رپورٹ میں دیکھا کہ سلاٹر ہاؤس میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح سے انسانی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو تیل اور جو گھی بن رہا ہے
وہ کس طرح سے بازاروں میں پہنچ رہا ہے اور پھر آخر کار یعنی الٹیمیٹلی جا کر وہ ہماری اور آپ کی خوراک کا حصہ بنتا ہے. اس حوالے سے بھی دنیا نیوز کے ریسرچ سیل نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اور یہ رپورٹ بھی سمن خان نے تیار کی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم آپ تک یہ جو تیل وہاں سے نکالا جا رہا ہے کس طرح سے ہم تک پہنچتا ہے. دنیا ریسرچ سیل لاہور نے جب بکر منڈی بسپا خانوں کا دورہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں حلال جانوروں کے ساتھ ساتھ مردہ گدھے، چوہے اور کتے جیسے حرام جانوروں کی چربی سے بھی تیل نکالا جاتا ہے، جو کھلے تیل کے نام سے دکانداروں کو سستے داموں بیچا جاتا ہے. شہریوں کی بڑی تعداد بھی پیکٹ والا مہنگا تیل خریدنے کی بجائے مارکیٹوں سے عام ملنے والے کھلے تیل کو سستا ہونے کے باعث ترجیح دیتے ہیں. ریلوے چلنے میں بھی آپ صوفی کا لے لیں ایک پیکٹ 1 کلو لیٹر کا، وہ آپ کو 140-150 روپے لیٹر دے رہے ہیں. وہ اسی سے ہم لے رہے ہیں وہ ٹینکر، وہ ہم 110 روپے کلو بیچ رہے ہیں. پبلک جو غریب ہے وہ ان کو جاری سوٹ ہی نہیں کرتی اتنی زیادہ مہنگی. بازاروں میں فروخت ہونے والی کھانے پینے کی تلی ہوئی اشیاء بھی اسی غیر معیاری، سستے اور مضر صحت تیل میں بنائی جاتی ہیں. مضر صحت تیل کی حقیقت سے نظریں چرائے دکاندار اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. سارا پتا ہے کہ کھلا تیل جڑا نا جراثیم والا ہوتا ہے، اپنا وقت ہی پاس کرنا ہے نا، ان کو نہیں کچھ لبدا، مہنگائی بہت ہے. دنیا ریسرچ سیل کی جانب سے مذبح خانوں پر مارے جانے والے چھاپے کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہاں حلال و حرام جانوروں کے اعضاء کو مختلف استعمال میں لایا جاتا ہے، جس سے شہریوں کی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے. بیسیکلی یہ اتنے جراثیم ہوتے ہیں، یہ جو مردہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں جراثیم پھلتے پھولتے ہیں، اور ان کے جو ہے کھانے سے معدے کی آنتوں کی تکلیفیں ہو سکتی ہیں. کرونک ڈائریا یعنی کہ آنتوں میں جو جلاب وغیرہ لوگوں کو لگ جاتا ہے وہ ہو سکتا ہے. حلال و حرام کا بلا تفریق استعمال اسلام کی روح سے بھی ناجائز ہے. شرعی طور پہ وہ گوشت حرام ہے، اور اس مردار سے جو بھی چربی نکالی جاتی ہے وہ بھی حرام ہے، اور اس کا بیچنا، آگے کھلانا، کھانا، فروخت کرنا، تجارت کرنا یہ شرعی طور پہ حرام ہے. رپورٹ نشر ہونے کے بعد مذبح خانوں کی سامنے آنے والی حقیقت پر شہری بھی تحفظات رکھتے ہیں. حکومت کا تو اولین فرض ہے کہ وہ اس چیز کو ضرور دیکھیں، کیونکہ عوام تو ویسے ہی پس رہی ہے، اور مزید آپ اس طرح کے کام کریں اور پھر یہ دیکھا جائے تو قانوناً اور اصولاً جرم ہے. شہریوں کی صحت کے ساتھ کھیل کھیلنے والوں کا تعین کر کے دنیا نیوز نے تو اپنی صحافتی ذمہ داری پوری کی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس مجرمانہ کاروبار کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے. کیمرہ مین اعجاز علی کے ساتھ سمن خان، دنیا ریسرچ سیل، لاہور. یہ رپورٹس چلنے کے بعد اب اطلاعات یہ آئی ہیں کہ لاہور کی انتظامیہ نے اس پر فیصلہ لے لیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. کس قسم کی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے